الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صلوات بابا نعرہ تکبیر بلند آواز سے خالق اکبر کا نام بلند ہے معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب سب سے بڑا ہے نعرہ اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت وہ آواز بلند تر صلوات اللہ ارباب دانش و اہل علم حضرات خالق کائنات مالک حیات و اموات والی ارض و سماوات ارشاد فرما رہا ہے اس کلام مقدس میں نازلہ بہ الروح الامین علی قلبک جس قرآن کو اس نے اپنے حبیب کے دل پہ نازل کیا یہ قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے جھوٹ موٹ کا کلام نہیں ہے جو کچھ اللہ کہتا رہا وہی قرآن بنتا رہا اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے وارث موجود ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا جو اللہ بنانا چاہتا تھا ان کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا پھر ان کے بارے میں فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو تو اہل ذکر یہ کل بھی محمد و اہل بیت محمد ہے اور آج بھی محمد و اہل بیت محمد ہیں جو قرآن کی ترجمانی فرماتے ہیں قرآن جو کچھ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ جھکنا پڑے گا جو کچھ قرآن میں ہے وہ آل محمد سمجھاتے ہیں اور دیکھیں سرکار رسالت مآب
قرآن وہ رسول جو الف سے احمد ہے، بے سے بشیر ہے، تے سے تحامی ہے، سے ثابت ہے، جیم سے جلال الہی ہے، ہے سے حبیب اللہ ہے، خے سے خاتم الانبیاء ہے، دال سے دلیل وجود ذوالجلال والاکرام ہے، رے سے رسول دو جہان ہے، سین سے سراج مبین ہے، شین سے شفیع المذنبین ہے، سعاد سے صادق عالم ہے، زعاد سے ضامن کل عوالم ہے، توے سے طاہر و اطہر ہے، زوے سے ظاہر و اظہر ہے، عین سے عادل عدالت احکام اللہ ہے، غین سے غنی اللہ ہے، فے سے فاتح عالم ہے، کاف سے قاسم ہے، لام سے لولا کلمہ خلقت الافلاک کا حامل ہے، میم سے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر ہے، نون سے نصر من اللہ فتح کریم کی تنویر ہے، واو سے ولی اللہ اور یہ سے یاسین کا منبر سجانے والا محمد رسول اللہ۔ اور دوسرے معجزے کا نام علی ہے۔ جو قرآن سے نہ مانے اسے نبی علی کے ذریعے منواتا ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اہل بیت سمجھتے ہیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن دو ہے، ایک صامت ہے اور ایک ناطق۔ نطق سے یہ لفظ ہے، ناطق کہتے ہیں بولنے والے۔ محمد و اہل بیت محمد یہ بولنے والے قرآن ہیں، اور جو قرآن گھر کی الماریوں کی زینت بنتے ہیں یہ صامت قرآن ہے۔ اور جس کی بھی کوئی مشکل ہو وہ حل ہوتی ہے قرآن کے ذریعے۔ لیکن کم از کم ایک دن میں قرآن مجید کی 60 آیات لازماً پڑھنا چاہیے، تو تب قرآن مشکل کشائی کرتا ہے۔ آپ سب احباب اگر قرآن مجید کی یعنی روزانہ 60 آیات کم از کم پڑھیں تو قرآن شافی ہے۔ لیکن صرف قرآن شافی نہیں ہے، آل محمد بھی شفاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ شافی ہے جن سے رسول شفا مانگتا ہے۔ یعنی جب نبی کے بدن میں تکلیف تھی تو بطول کے دروازے پہ آئے اور فرمایا انفینی بالکسال یمانی، مجھے یمنی چادر چاہیے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں موضوع کا سفر کرتا ہوں۔ مجھے یمنی چادر چاہیے، جناب سیدہ نے چادر دی۔ میں نے سرکار سے پوچھا یا نبی اللہ، آپ تو خود شفیع ہیں، شفا دینے والے ہیں، زمانہ آپ سے شفا مانگتا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے، زمانہ آپ سے شفا مانگتا ہے، یا نبی اللہ آپ بطول کے دروازے سے شفا مانگ رہے ہیں، تو آواز ختمی مرتبہ آئی، میں محمد ہوں، میں بطول کی چادر سے شفا مانگتا ہوں، میں تمہارے لیے دست دے کے جا رہا ہوں، جب بھی جس کو بیماری لگ جائے یا کوئی مریض ہو جائے تو اگر بطول تک رسائی نہ ہو وہ چادر سے شفا مانگ سکتا ہے۔ سلجھنا کی چادر سے شفا مانگو، علم کی چادر سے شفا مانگو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔
تو حقیقت میں آل محمد سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو گزرا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، آل محمد اس کے عارف ہیں۔ صلوات بھیجیں اہل بیت محمد۔ قل هو اللہ احد، کہا کہہ دیجئے حبیب، آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی لفظ کل ہو، اس سے مراد یہ ہے خدا کہنا کچھ اور چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اگر آپ کا یہی معیار سماعت ہے تو پھر بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں لفظ کل ہو قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، ظرف کے مطابق گفتگو کی۔ اب لفظ کل کی وضاحت یہ ہے کہ خدا کہنا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن جو جس کا ظرف ہو اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ اب توحید کا مکمل تعارف سورہ توحید میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، دیکھا سامنے ظرف چھوٹا ہے، کہا کہہ دو حبیب ان سے اللہ احد ہے۔ یعنی اللہ اس سے بھی بلند ہے، صرف احد نہیں ہے، وہ احد ہونے سے بھی بلند ہے۔ اب احد کا ترجمہ کیا ہے؟ مولانا حلال بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ احد کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب جس سے بھی پوچھو جی احد کا ترجمہ ہے ایک، تو جب ایک ہے تو ایک میں دو ہی ہو سکتی ہے، چونکہ ایک واحد کو کہتے ہیں، اور واحد کے معنی کیا ہے؟ یعنی ایک کو جب آپ نے جمع کرنا ہے تو 50 پیسے، پھر 50 پیسے، 1 روپیہ، یعنی کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو دو سے مل کے نہ بنا ہو۔ تو حقیقت میں خدا اس سے بلند ہے۔ تو میں نے اللہ سے پوچھ لیا، یا اللہ تجھے میں عقل سے کیسے پہچانوں؟ محمد آل محمد یا اللہ عقل سے مدرکات سمجھ میں آتے ہیں، یا اللہ تجھے کلمے سے کیسے پہچانوں؟ کلمے سے کلام سمجھ میں آتا ہے، یا اللہ تجھے دلیل سے کیسے پہچانوں؟ دلیل سے فلسفہ اور منطق سمجھ میں آتا ہے۔ تو آواز قدرت ہے ابن حسن، میں نے اپنے 14 نمونے خلق کیے ہیں۔ اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے نمونوں کو دیکھو، تو اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ اللہ کیا ہے یہ اس کے نمونے، اس کے آثار، اس کی صفات، اس کے افعال بتاتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ تھوڑا سا میں آلے سماعت کو لگی، اللہ کو اگر جاننا ہے تو اس کے آثار سے سمجھو۔
دیکھیں تھوڑا سا ذہن ملائے میرے ساتھ تاکہ میں گفتگو کو آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا سکوں. یہی جو سورہ توحید ہے اسی میں توحید کا تعارف ہے. اس کی 4 آیتیں ہیں. قل هو اللہ احد ایک آیت, اللہ الصمد دوسری آیت, لم یلد ولم یولد تیسری آیت, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یعنی 4 آیت. توحید بھی 4 قسم کی ہے. اب پتہ نہیں آپ کس معیار پہ بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں. توحید کی بھی قسمیں 4 ہیں. توحید صفات, توحید افعال, ٹھیک ہے, توحید ذات اور توحید عبادت. یہ 4 قسم کی توحید ہے. اب دیکھیں ہم آل محمد کو کیا مانتے ہیں اور اللہ کو کیا مانتے ہیں. میں آپ کو ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں 1-2 لفظوں میں. صفات میں ہم آل محمد کو مانتے ہیں, اللہ کی صفات کے مالک ہیں, اللہ کے افعال کے مالک ہیں. عبادت کا تعارف انہی کے ذریعے سے ہے, لیکن اللہ کی ذات کیا ہے. تھوڑا سا میں سماعت بلند کی. اللہ کی ذات کیا ہے اس کے بارے میں محمد و اہل بیت محمد بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی حقیقی ذات کیا ہے. ہم ان کو ذات میں شریک نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں, نہ صفات میں ہیں, افعال میں ہیں, عبادات کا تعارف ان سے ہے, لیکن اللہ کی ذات کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہیں سے فرق واضح ہوا. جو کچھ اس کی ذات میں ہے وہ جانتے ہیں. محمد و اہل بیت محمد یہ سرکار کا قول ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو ان سے کہ کیا سرکار ختمی مرتبہ کا یہ قول نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کا حقیقی تعارف ہے, جو اس کی معرفت کا اصل حق ہے, وہ مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکا. اور دیکھیں ہم توحید, انتصار صاحب امیر المومنین کے دیے ہوئے کلمات کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جیسا میں چاہتا تھا یا اللہ ویسے میں نے تجھے پایا. امیر المومنین فرماتے ہیں جیسا علی چاہتا تھا ویسا میں نے اللہ کو پایا, یا اللہ مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. یہ امیر المومنین اور انہی کے بارے میں رسالت امام فرماتے ہیں اللہم عدل الحق حیث ما دار علی, یا اللہ حق کو ادھر موڑ. جس طرف علی ہو, جو کچھ علی کہتے ہیں وہ حق ہے. جو علی کو نہیں مانتا وہ حق کو نہیں مانتا. حقیقت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات یہ حق ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا, یا سرکار کی حدیث میں یہ شامل نہیں ہے کہ یا اللہ ادھر علی کو پھیر جس طرف حق ہو. کہا حق ادھر ہے جس طرف
کچھ علی کہتا ہے وہی کچھ حق ہے. 4 آیتیں توحید کے تعارف میں. موضوع بہت لمبا ہے, میں اسے اختصار کرتا ہوں. قل هو اللہ احد. جب اس کے حروف دیکھے جائیں اسی ایک آیت کے تو 11 بنتے ہیں. گھبرائیں نہیں, موضوع بے شک مشکل ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قل هو اللہ احد کے حروف 11 انگلیوں پہ گن لو, اس کے حروف 11 ہیں. اور ہوا کا عدد یہ بھی 11 ہے. جو کچھ کل ہو اللہ ہو احد میں ہے وہی کچھ ہوا میں ہے. نہیں تھوڑا سا اس ہوا کو سمجھو, چونکہ لفظ نیا ہے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. ہوا کہتے ہیں غائب کو, الہیت غائب ہے. اللہ ہوا میں چھپا ہے, اور ہوا یہ بعید کا اشارہ ہے اور غائب ہے. وہ یعنی غائب ہی گئے. قل هو اللہ احد, وہ جو احد ہے وہ غائب ہے. نظروں سے اوجھل. اللہ الصمد, اس کے آداد بنتے ہیں جو حروف ہیں 9, اور 9 کے عدد کی مالکہ ہے جناب سیدہ. نہیں شاید میرا جملہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا نہیں ہے یا آپ سمجھے نہیں ہیں. 9 کے عدد کی مالکہ جناب سیدہ ہے. اور الصمد کے معنی کیا ہے؟ علماء سے پوچھو, رکھو علماء کے سر پہ قرآن. لا يدخل فیہ شیء ولا یخرج منہ شیء. صمد اسے کہتے ہیں نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو نہ کوئی چیز اس سے خارج ہو. یہ ہے سمجھ سکا. اور جناب سیدہ یہ نمونہ ہے اللہ سمجھ کا. جو کچھ سمدیت میں ہے وہ کچھ جناب سیدہ میں ہے. وہ بے نیاز ہے. پوری دنیا جس سے خواہش کرے کچھ نہ کچھ مانگنے کا اور وہ مطالبہ نہ کرے اسے کہتے ہیں الصمد. اور جناب سیدہ لفظ الصمد کی مالکہ ہے. گھبرائے تو نہیں ہے میرے موضوع سے. یہ وہ بھی ہے جس کا رشتہ اللہ نے مانگا. زبان بے زبانی کے ساتھ بی کا رشتہ اللہ نے مانگا. جب دوسری دفعہ سلطان الانبیاء کو تاکہ صاحب جب پہلی دفعہ معراج ہوئی تو اللہ نے جناب سیدہ عطا کی. نہیں تھوڑا سا میں آنے سماعت بلند کیجیے. پہلی دفعہ جب معراج ہوا تو جناب سیدہ اللہ نے عطا کی. لطیفہ نہیں ہے, کتاب ابھی 14 ستارے کس نے نہیں پڑھی. علامہ نجم الحسن کرانی کی لکھی ہوئی, وہ فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ معراج پہ گئے وہاں سرکار نے دیکھا ایک درخت سے خوشبو اور مہک آ رہی تھی. نبی کا دل چاہا کہ میں اس کا پھل کھاؤں. اللہ نے اس سے پھل اتار کے نبی کو دیا. سرکار نے تناول فرمایا. جب بھی جناب سیدہ کے, اگر اس لفظ کو توجہ سے نہ سنا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا, ادھر ادھر دیکھنے سے ہماری عبادت نامکمل ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے. جب جناب سیدہ کو نبی دیکھتے تھے تو فرماتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.
تو جب پہلی دفعہ گئے جناب سیدہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو جناب سیدہ عطا ہوئی۔ اور دوسری دفعہ اللہ نے اسی کا رشتہ مانگا۔ اور دیکھیں خطبہ نکاح وہ بھی 10 مقامات پہ امیر المومنین کا خطبہ نکاح پڑھا۔ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ راحیل فرشتے نے علی کا خطبہ نکاح پڑھا تھا، زمین پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ خود خدا نے پڑھا، عرش پہ اللہ نے اسی مخدومہ کا نکاح جاری کیا۔ ایک جملہ میں سنا دوں اس نکاح کے خطبے میں جو اللہ نے دیا تھا، فرمایا توجہ، وہ آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ آج ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا۔ انتصار صاحب اس لفظ کو سمجھیے گا، زوجتہ، میں نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی کا اپنی عطا کے ساتھ۔ جناب سیدہ انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی۔ اور علی کیا ہے؟ اللہ کی مرضیوں کا مالک۔ آج ہم نے اپنی عطا کا نکاح اپنی مرضی سے کر دیا ہے۔ اور دیکھیں حضور، جہاں عطا اور مرضی کا نکاح ہو وہاں بچے نہیں پیدا ہوتے، حسنین آتے ہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے لولو اور مرجان دیے، یعنی ایک حسن اور دوسرا حسین۔ آئیے میں آپ کے ایمان کو دوبالا کرنا چاہتا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، اس کے حروف ہیں 12 اور اس کے نمائندے ہیں 12 امام۔ پتہ نہیں آپ کہاں سن رہے ہیں، لم یلد ولم یولد کے نمائندے 12 ہیں۔ دیکھو حقیقت میں یہی ہے، جب آپ نورانیت میں دیکھیں محمد و اہل بیت محمد کو تو وہاں یہ نور ہے، اور جب یہاں آتے ہیں تو پھر اس وقت سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یہ اس کی صلب میں سے ہے، یہ اس کے رحم میں سے ہے، وگرنہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ لم یلد، اب نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو میں سمجھانے کی کوشش تو کر رہا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، مظہر 12، ولم یکن لہ کفوا احد، واو حرف غائب ہے، واو کو الگ کر لو، چونکہ غائب وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے، اس کے حروف بنتے ہیں 14، جیسے اس کا کوئی برابر نہیں ویسے 14 کا کوئی ہمسر نہیں۔ اولا تو میں عزت ہے، اولا تو میں سلام ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ محمد و اہل بیت محمد یہ نمونے ہیں اللہ کو پہچاننے۔ اور دیکھیں اگر آپ کا ذوق ایمان ہے تو میں اسے اور بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسی سورہ توحید میں اگر حروف کے اعتبار سے دیکھا جائے
ذاکر صاحب خبرات نہیں ہیں، آپ محسوس ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ سمیت کل هو اللہ کے حروف بنتے ہیں 66 اور اللہ کے اعداد ہیں 66. بسم اللہ سمیت. اچھا یہ بسم اللہ کے 19 حروف اگر سورہ توحید سے الگ کر لیے جائے تو یہ بچ جاتے ہیں 47. اگر 47 کا عدد کامل بنایا جائے تو یہ بنتا ہے 11. جو کچھ ہو میں ہے وہی کچھ سورہ توحید میں ہے. بہت شکریہ. اسی سورہ توحید میں یہ نہیں مانتے رہا، سورہ توحید میں 12 نام ہیں. 4 ہے چشمے والی، 2 ہے جیم والی. اب پتہ نہیں انتصار صاحب ہر بندہ نہیں سمجھے گا، جس کے دل میں اہل بیت محمد ہیں اور وہ محبت رکھتا ہے اسے سمجھ میں آئے گی. یہ 2 ہے جیم والی کیوں ہے، اور پھر 12 نام کیوں ہے؟ جب علماء حروف سے پوچھا گیا کہ یہ جو حروف ہیں یہ کس کس کی علامت ہے تو فرمایا الف للتوحید، الف توحید کے لیے ہے، والباء للنبوت اور باء نبوت کے لیے ہے، واللام للولایت اور لام جو ہے یہ ولایت کے لیے ہے. سورہ توحید میں 12 نام ہے، 13 کیوں نہیں؟ 14 کیوں نہیں؟ یہ ولایت ہے اور 12 نام سورہ توحید میں ہے. جو کچھ الہیت میں ہے وہی کچھ ولایت میں ہے. عورت میں عزت ہے، آپ سب کی زندگی دراز ہو. یہ جو ہاں ہے چشمے والی، یہ جو عربی سے واقف ہیں یہ بات ان کے لیے ہے، جو نہیں میں انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. عربی میں مبادیات نحو کے طالب علم جانتے ہیں، ہاں کے ساتھ زا لگا دیا جائے، زو لگا دیا جائے تو کبھی حاضہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے حالتیں ہوتی ہیں. اور اگر اسی ہاں کے ساتھ الف بڑھا دیا جائے تو یہ ہاں بن جاتا ہے. ہاں علی بشر. اب ایک شعر کہنے لگا ہوں اسی لفظ ہاں سے، چونکہ 4 ہاں ہے اس میں اور وہ بھی چشمے والی. ہاں علی بشر کیفا بشر ربہ فیہا تجلی وظہر. یا علی تو بشر ہے مگر کیسا بشر ہے، تیرا رب تجھ سے ظاہر ہوتا ہے. اس کا رب علی سے ظاہر چونکہ عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. اور توحید کیسے ثابت ہوتی ہے سمجھ؟ میں سجدہ کروں توحید ثابت ہوگی. وہ سجدہ کرے جسے لوگ اللہ کہتے ہیں. مولا تمہیں عزت دے، تب توحید ثابت ہوتی ہے. تو اللہ ظاہر ہوتا ہے علی ابن ابی طالب سے. یہ جو 2 ہے جیم والی، اس کے بارے میں ایک شعر کہہ رہا ہوں. من کن خواب دیتم عالم تمام کن. اب گنگے نے ایک خواب دیکھا ہے
اور سننے والے بہرے ہیں. میں کہنے سے قاصر ہوں، آپ سننے سے قاصر ہیں. صلوات بھی پڑھ لیتے ہو. اللہم صلی علی. تو بہرحال توحید تب ثابت ہوتی ہے جب علی ابن ابی طالب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. آئیے میں اسی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. 4 میم ہیں اسی سورہ توحید. ہاں جی. 5 واو ہیں، 4 دال ہیں، اور اسی سورہ توحید میں 2 کاف ہیں لمبے کاف والی، 1 کاف ہے نقطے والی، 1 سواد ہے، 1 فے ہے اور 1 نون ہے. اور دیکھیں جس بھی حرف کے اوپر نقطہ ہو، اگر اس کا نقطہ اڑا دیا جائے پھر بھی وہ حرف بن جاتا ہے. سے کا نقطہ اڑا، رے بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب غین کا نقطہ اڑاؤ، عین بن گیا. زواد کا اڑاؤ، سواد بن گیا. 2 حروف ہیں جن کا نقطہ اڑاؤ حرف نہیں بنتا، 1 فا اور 1 نون. اور فا نکلی ہے فاطریت سے، اس کا مفہوم ہے فاطمہ. اور پھر میں نے یہ سوچا یہ فا کے نیچے بھی ہو سکتا تھا نقطہ. جب لکھی گئی یہ حروف تہجی تو اس فا کے نیچے بھی ہو سکتا تھا. یہ فا کے سر پہ نقطہ کیوں ہے؟ اور یہ تو ہماری قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ نقطہ کون ہے. نقطہ ہے علی ابن ابی طالب، چونکہ علی فرماتے ہیں میں نقطہ ہوں. فا کے سر پہ آگے بتا رہا ہے فاطمہ کا سر تاج ہوں، اسی لیے سر پہ ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. علی بہت مہربانی آپ کی. میں ممنون ہوں آپ کا، آپ نے اس مشکل موضوع میں میرا ساتھ دیا. تو نون کی حقیقت کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، لوح محفوظ کی حقیقت کی قسم کھا رہا ہے. لوح محفوظ اور اس کی تحریر کی قسم. یہ بھی واقعہ میرے بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا اور انہوں نے لاکھوں مرتبہ یہ سنا ہوگا. صحابی رسول ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے اور امام حسن آسمان کی جانب سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے. ایک صحابی نے شانہ ہلایا، حسن نانے کا آواز سنو. آپ کے نانا آواز فرما رہے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قبل اس کے کہ امام حسن کچھ کہتے رسول بولے، فرمایا دیکھو تو صحیح، ان الحسن یلاحظ لوح المحفوظ. فرمایا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. امام حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. مطالعہ اور ملاحظہ میں فرق ہے. یعنی مطالعہ کیا جاتا ہے علم بڑھانے کے لیے، ملاحظہ کیا جاتا ہے کاٹنے کے لیے، غلطی نکالنے کے لیے. جو لوح محفوظ پہ زمین پہ بیٹھ کے کہے اللہ اس کی تحریر یہاں یہ کر دے وہاں وہ کر. مولا تمہیں سلامت رکھے. وہ امام حسن ہے اور پھر کہ وہ شہر
یہ امام حسن جو اللہ کی تقدیر کے مالک، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں سامعین محترم، آخری لفظ دے رہا ہوں فضائل کا، اور میری طرف سے یہ تحفہ سمجھیے گا۔ توحید ثابت ہوتی ہے علی ابن ابی طالب کے سجدے سے۔ جب علی سجدے میں سر رکھیں تو توحید ثابت ہے۔ اور علی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ کی طرف، اور کعبہ سجدہ کرتا ہے علی کو۔ دیکھیں سارے سجدے جاتے ہیں کعبہ کو، اور کعبہ کا سجدہ جاتا ہے علی کو۔ تو پھر سجدہ تو وہ قابل قبول ہے نا جس میں محبت علی ہو۔ بھئی اگر علی کی محبت ہی نہیں، لاکھ عبادت کرتے رہو، اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے، چونکہ جس کو سارے سجدے جاتے ہیں، جب وہ ہی نہیں تو پھر عبادت کیا ہے؟ یعنی حقیقت میں یہی ہے میرے محترم سامعین، اور آپ سب علی والے بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں علی ہے، اور جس کے دل میں علی نہ ہو، چونکہ علی رسول کو یہ اللہ نے دیا۔ سرکار نے فرمایا مجھ پہ 2 معجزے نازل ہوئے، ایک معجزے کا نام قرآن اور دوسرے کا نام علی ہے۔ میدان غدیر مسلمانوں کا جمع غفیر، میدان شتر کا منبر، ترجمان وحی، لسان چلی، خدا کی منہ بولتی زبان، ناطق قرآن، مفہوم انفسنا و انفسکم کو پہلو کی زینت بنا کر، جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تلاوت فرما کر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کی تصویر دکھا کر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا ذکر سنا کر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا تاج ولایت علی کے سر پر سجا کر، یوم ندعو کل اناس بامامہم کی اہمیت جتلا کر، ام الکتاب مدینۃ العلم کے باب علی ابن ابی طالب کا نبی نے بازو بلند کر کے فرمایا، هل تريدون ان اریکم الحق، کیا چاہتے ہو تمہیں حق دکھا دوں؟ حق کیا ہے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے یا هل تريدون ان اریکم الاسلام، کیا چاہتے ہو تمہیں اسلام دکھا دوں؟ اسلام کیا ہے؟ هل تريدون ان اریکم الصراط المستقیم، کیا چاہتے ہو تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تمام مجمع آپ کی طرح جھوم رہا تھا اور جھوم جھوم کے نبی سے کہہ رہا تھا یا نبی اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اس وقت علی کا بازو بلند کر کے فرماتے ہیں ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب مومنین کا مولا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اللہ اپنے سلام رکھے۔ جو کچھ میں وہ کچھ علی ہے، جہاں جہاں میں وہاں وہاں علی ہے، اگر میں دین میں تو علی دین میں، اگر میں اسلام میں تو علی اسلام، جو کچھ میں وہ علی ابن ابی طالب، جو علی سے محبت رکھتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ہے، اس کی ودادت پاکیزہ ہے۔ جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے اس کی ولادت پاکیزہ ہے۔ اسی لیے
تو حقیقت میں محبت علی، محبت اہل بیت محمد حلالی کے دل میں ہے، چونکہ طابت الولادہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے، تو جس کی ولادت پاکیزہ ہو اللہ انعام کے طور پہ اسے محبت علی دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت محمد۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے باب الساعت پہ کھڑے ہو کے سنی۔ عزادارو اس دروازے کا پہلا نام باب السوق تھا، گھنٹوں والا دروازہ۔ جب 72 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی اس وقت اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الساعت، گھنٹوں والا دروازہ۔ جب بازار سج گئے بی بی نے پہلا قدم بازار میں رکھا، رونے والوں عزاداروں، کہا سجاد یہ ماحول میرے قابل نہیں ہے، شمر سے کہو میری 3 شرطیں ہیں، 3 میں سے ایک شرط قبول کرے، شمعدان بجھا دے، اگر شمعدان نہیں بجھاتا نیزوں والے سر تھوڑا سا آگے لے جائے، مجھے چادر دے دے۔ علی کی بیٹی کی کوئی شرط نہیں مانی گئی۔ رونے والوں عزاداروں، سید ہو غیر سید ہو، بی بی فرماتی ہیں سجاد شمر سے کہو عباس کی بہن ہوں، اکبر کی پالنے والی ماں ہوں، اس ماحول میں زینب نہیں چل سکتی۔ بس عزاداروں میں نے کرنا اشارہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، جب کہا نا بی بی نہیں چل سکتی، شمر کے ہاتھ میں کوئی تحریر تھی، رونے والوں اس نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پہ کچھ تحریر کیا۔ سجاد پہلے قیام میں تھے، پھر رکوع کی حالت میں، رکوع سے سجدہ کی حالت میں آئے۔ سکینہ نے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو سجاد پہ گرا کے کہتی ہے ظالم نہ مار، میرے سجاد کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، میرا اکبر مارا گیا۔ رونے والوں عزاداروں بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، رو کے پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں جیسے بھائی آپ کو پیارا تھا ویسے مجھے سجاد پیارا ہے، کوئی بے شک بازار میں نہ چلے، میں سکینہ بازار میں چلتی ہوں۔ بی بی نے چلنا شروع کیا۔ رونے والوں عزاداروں اب میں کیسے پڑھوں؟ حسین کے سر نے پرواز کیا، پرواز کر کے بہن کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے فرماتے ہیں زینب تو نے میری نسل بچانے کا وعدہ کیا تھا، بازار میں چل میرا سجاد بن۔ اللہ لعنت اللہ علیہ